السلام علیکم۔ یہ کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جس کی محبت ادھوری رہ گئی، رشتوں کے ہاتھوں دھوکہ کھانے والا ایک انسان۔ آئیے سنتے ہیں دکھ بھری کہانی۔ اس سے پہلے ہمارے چینل سے دا وائس کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز کے لیے بیل کو دبائیے۔ یہ کہانی میرے دوست محمود کی ہے، جو کہ کافی پرانا دوست ہے۔ وہ بہت اچھا، مخلص، محبت کرنے والا اور کم گو شخص تھا، لیکن قسمت نے اس کے ساتھ زیادہ کچھ اچھا نہیں کیا۔ اپنوں کے علاوہ دوسروں کی بے وفائی نے بھی اس کو بالکل دنیا سے دور کر دیا۔ چونکہ میں اس کے حالات سے واقف ہوں، لیکن بہتر ہے یہ کہانی خود محمود کی زبانی آپ سنیے۔ ابھی مجھ پر اداسی کا دورہ پڑا۔ کام کرتے کرتے میری طبیعت اکتا سی گئی اور قلم چھوڑ کر میں نے کرسی کی پشت سے سر ٹکا لیا۔ خیالات تھے کہ امڑتے آ رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک تو میں ان خیالات کو روکنے کی کوشش کرتا رہا، پھر ناکام ہو کر سر کو جھٹک کر اپنے ارد گرد دیکھا۔ سب لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ میرا نام محمود ہے۔ ہم 5 بھائی اور 3 بہنیں تھے۔ بھائیوں میں سب سے چھوٹا اور ایک بہن مجھ سے چھوٹی تھی۔ بیچ کا ہونا بھی میرے لیے ایک المیہ تھا۔ نہ بڑا ہونے کا فخر میرے حصے میں آتا، نہ ہی چھوٹا ہونے کا لاڈ۔ جس طرح ماں باپ کی محبت مجھ تک پہنچتے پہنچتے ختم ہو گئی تھی، اسی طرح ہر چیز بھی شاید عید پر ہی میرے لیے نیا جوڑا بنتا تھا، ورنہ تو سارا سال بڑے بھائی کے کپڑے، جوتے، کورس، بیگ ہی میرے حصے میں آتے تھے۔ جیسے تیسے وقت گزرتا رہا۔ بڑے بھائی ابو کی زندگی میں ہی کام کرنے لگے تھے، اس لیے گھر کے حالات میں کچھ معمولی سی تبدیلی آئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دونوں اپنے الگ الگ گھر کا خواب دیکھ رہے تھے، اور اس لیے گھر میں نہ ہونے کے برابر خرچہ دیتے تھے، کیونکہ وہ اپنے اپنے فلیٹس کی قسطیں بھی بھر رہے تھے اور اپنے لیے لڑکیاں بھی پسند کر چکے تھے۔ پھر جیسے ہی ان کو فلیٹ کا قبضہ ملا، ایک کے بعد ایک شادی کر کے وہ دونوں اپنے گھر شفٹ ہو گئے، اور رہا سہا تعلق بھی ہمارا ان سے ختم ہو گیا۔ تیسرے بھائی اچھے تھے، وہ سب کا خیال رکھتے تھے۔ ابو کو بھی ان سے بہت امیدیں تھیں، لیکن ان کا اچانک انتقال ہو گیا۔ ابا خاص کر اس حادثے کے بعد بہت پریشان ہو گئے، اس لیے بھی کہ انہوں نے ایک بھی بیٹی نہیں بیائی تھی۔ اماں بھی پریشان تھی، لیکن مجھ سے بڑے بھائی نے ابا کو تسلی دی کہ ان کے کالج کا آخری سال ہے۔ انہی دنوں بڑی آپا کا اچھا سا رشتہ آ گیا۔ ابا نے فوراً ادھر ادھر سے قرضہ لے کر آپی کی شادی کر دی۔ ابھی تھوڑا سکون میں آئے تھے کہ بڑے بھائی کا کالج سے آتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور وہ بھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ ابا یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے، اور چپکے سے انہوں نے بھی موت کو گلے لگا لیا۔ ہم لوگ پے در پہ صدمے سے بالکل ہی نڈھال ہو چکے تھے۔ مالی مسائل بھی سر اٹھائے سامنے کھڑے تھے۔ دونوں چھوٹی بہنیں بھی ابھی گھر میں موجود تھیں۔ اب میں ہی اس گھر میں واحد مرد تھا۔ اس وقت میں انٹر کر چکا تھا۔ میرا آگے پڑھنے کا ارادہ تھا، مگر حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے ملتوی کرنا پڑا۔ میں نے ابا کے دفتر میں ہی اپلائی کر دیا۔ خوش قسمتی سے نوکری مل بھی گئی، اور گھر کی گاڑی پھر سے چل پڑی۔ اب اماں اور 2 بہنوں کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ اماں بیمار رہنے لگی تھی۔ میں تو سارا دن گھر پر نہیں ہوتا تھا۔ شام کو جب واپس آتا تو اماں اکیلی چارپائی پر لیٹی ہوتی تھیں، اور دونوں بہنیں یا تو باتوں میں لگی ہوتی یا پھر ٹی وی دیکھ رہی ہوتی۔ میں جب کہتا کہ اماں کو بھی دیکھ لیا کرو، ان کا بھی خیال کر لیا کرو، وہ اکیلی ہیں اور بیمار ہیں، تو وہ تڑخ کر جواب دیتی، جو باہر لیٹی اماں بھی سن لیتی۔ اماں ابا نے بچے تو اتنے سارے پیدا کر لیے تھے، لیکن آپس میں پیار محبت کسی میں نام کو نہیں تھا۔ چھوٹے تھے تو لڑ جھگڑ کا ٹائم پاس، اور بڑے ہوئے تو ایک دوسرے سے لا تعلق ہو گئے، پوچھتے تک نہیں تھے۔ ابا تو رہے نہیں۔ اماں کو یہ احساس بہت دیر سے ہوا، جب تک پانی سر سے گزر چکا تھا۔ اماں شاید کچھ دن اور زندہ رہتی اگر بہنیں ان کا خیال کر لیتی۔ شوہر اور بیٹوں کی جدائی اور بیٹیوں کی بدتمیزی نے اماں کو بھی جلد ہی ہم سے بہت دور کر دیا۔ میں تو اتنے صدمے کی حالت میں تھا کہ لگتا تھا میری زندگی میں کچھ بھی نہیں بچا۔ اماں ابا میرا سائبان تھے، وہ میرے ماں باپ تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بہنوں سے لپٹ کر روؤں یا بھائی کے پاس جا کر ان کے گلے لگ کر روؤں، مگر وہ سب خانہ پوری کے لیے آئے تھے، اور جو بہنیں گھر میں تھیں ایسا لگ رہا تھا ان کو اماں کے جانے سے بہت خوشی ہے۔ وہ ان کو بوجھ سمجھنے لگی تھیں جو اب اتر گیا تھا۔ میں کئی دن تک خالی ذہن کی تکلیف میں مبتلا رہا۔ عمران میرے دوست نے مجھے بہت سہارا دیا۔ آہستہ آہستہ سب پھر پہلے جیسا ہونے لگا۔
میں صبح جب کام کے لیے نکلتا تو دونوں بہنیں سو رہی ہوتی۔ میں پہلے ہوٹل جاتا، ناشتہ کرتا، پھر آفس چلا جاتا۔ لنچ میں آفس میں ہی کرتا۔ شام کو گھر جاتا تو ایسا لگتا دونوں کو میرا آنا ناگوار گزرتا ہے۔ میں بھی کمرے میں بند رہتا۔ میرا دل چاہتا کہ ہم لوگ مل بیٹھ کر باتیں کریں، کھانا کھائیں۔ اب وہ دونوں میری ذمہ داری تھیں۔ میں نے پرائیویٹ گریجویشن کر لیا اور پارٹ ٹائم جاب بھی کرنے لگا تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے جلدی جمع کر لوں اور ان دونوں کی شادی کر سکوں۔ مگر وہ لوگ تو کچھ اور ہی منصوبے بنائے بیٹھی تھیں۔ ایک دن میرے سر میں درد تھا۔ میں جلدی چھٹی لے کر گھر آ گیا۔ گھر آیا تو دیکھا گھر میں ایک لڑکا موجود ہے اور وہ دونوں خوب ہنس کر اس سے باتیں کر رہی ہیں۔ میرے آنے پر وہ لڑکا تو گھبرا گیا، لیکن ان دونوں بہنوں کی دیدہ دلیری اور بہادری واضح نظر آ رہی تھی کہ وہ گھبرائی نہیں اور ان کو میرا کوئی ڈر نہیں ہے۔ میرے پوچھنے پر صرف اتنا بتایا، یہ منیر ہے۔ منیر تو مجھے دیکھ کر ہی کھسک گیا۔ اب جب مجھے پتہ چل ہی گیا تھا کہ منیر کو بھی گھر میں میری حیثیت کا اندازہ ہو چکا تھا، وہ اکثر گھر میں نظر آنے لگا اور بڑے شان سے وہ گھر میں بیٹھا رہتا۔ چھوٹی بہن نے بتایا آپا اس سے شادی کرنا چاہتی ہیں، تو میں نے منیر سے بات کی، اس کے گھر والوں سے ملنے کو کہا تو معلوم ہوا اس کا کوئی نہیں، اس کو چچی نے پالا تھا۔ نوکری بھی کوئی خاص نہیں تھی، کسی دکان پر سیلز مین تھا۔ میں نے منع کر دیا، لیکن دونوں بہنوں نے صاف کہہ دیا کہ وہ شادی اپنی مرضی سے کریں گی۔ میں نے جب کوئی چارہ نہیں دیکھا، محلے میں بھی باتیں ہو رہی تھی۔ ابا کے ایک بہت اچھے دوست تھے، انہوں نے مجھے بلا کر سمجھایا تو میں نے بھی سادگی سے نکاح پڑھوا دیا۔ لیکن یہ تو الٹی مصیبت گلے میں پڑ گئی، کیونکہ منیر نے بجائے میری بہن کو بیاہ کر لے جانے کے خود ہمارے گھر میں رہنے لگا، اور اوپر سے وہ کام پر بھی نہیں جاتا تھا۔ یعنی دو بہنیں تو میری ذمہ داری پر تھیں ہی، ایک اور فرد کا اضافہ ہو گیا تھا، وہ بھی ایک مرد کا، ہٹے کٹے مرد کا۔ میں نے اس پر اس کو کافی برا بھلا کہا کہ یہاں کیوں رہ رہے ہو، اپنے گھر جاؤ، وہاں پر میری بہن کو عزت سے رکھو، اپنے شوہر کے گھر میں رہے گی تو اس کی عزت ہوگی، یہ اس کے ماں باپ کا گھر ہے اور یہاں پر دوسرے بہن بھائیوں کا حق ہے۔ یہاں پر تو میری بہن ہی اس کی حمایت کر رہی تھی تو مجھے مجبوراً خاموش ہونا پڑا۔ مجھے تو اب چھوٹی کی فکر تھی۔ منیر مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگتا تھا، اس کی نظریں بہت ناپاک تھیں۔ یہی بات جب میں نے بڑی سے کہی تو وہ ہتے سے اکھڑ گئی اور اتنا شور مچایا، اتنا معاملہ مچایا کہ محلے والے آ گئے۔ بڑی بہن نے مجھ پر گندا الزام لگایا کہ میں ان تینوں کو نکال کر گھر پر قبضہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ میری بہن مجھ پر اپنے بھائی پر الزام لگا رہی تھی۔ کیا سگے بہن بھائی ایسے ہوتے ہیں؟ میرا خیال تھا کہ ماں باپ کے بعد ہم سب میں اعتماد اور محبت مزید مضبوط ہو جائے گی، مگر یہاں تو معاملہ ہی دوسرا تھا۔ دراصل ان تینوں کا مقصد مجھے وہاں سے ہٹانا تھا۔ یہ گھر ہمارے والدین کا تھا جس پر سب کا حق تھا، مگر بڑے دو بھائی لاتعلق ہوئے تھے۔ آپا نے بھی حصہ لینے سے منع کر دیا تھا۔ یہ بات بھی مجھے ابھی پتہ چلی، پتہ نہیں یہ لوگ کب سے منصوبہ بنا رہے تھے۔ اب میں ہی ان کا کانٹا تھا جس کو وہ دور کرنا چاہ رہے تھے۔ بڑی نے خوب مگرمچھ کے آنسو بہائے اور محلے والوں کو یہ یقین دلا دیا کہ اس کا میاں بے روزگار ہے، وہ کہاں لے کر جائے گی اس کو؟ اگر وہ چلی بھی گئی تو چھوٹی کا خیال کون رکھے گا، کیونکہ وہ سارا دن ہوتا نہیں ہے اور چھوٹی اکیلی رہے گی، اس لیے ہم گھر میں رہیں گے۔ ہاشم خالو نے مجھے سمجھایا، بیٹا وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، تم برسر روزگار ہو، اپنے لیے کچھ نہ کچھ بنا ہی لوگے، یہ بیچاریاں کہاں کرائے کے گھر میں رلتی رہیں گی؟ تم یہ گھر ان دونوں کو ہی دے دو۔ میری ضرورت تھی ہی نہیں ان دونوں کو تو میں کیا کرتا؟ میں نے کپڑے اٹھائے اور در و دیوار پر آخری نظر ڈالتا ہوا گھر سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا۔ اس سلسلے میں عمران نے میری بہت مدد کی۔ اس نے اپنا یہ فلیٹ مجھے رہنے کو دے دیا۔ مجھے گھر چھوڑے ہوئے 5 سال ہو گئے تھے۔ پہلے 2 سال میں ایک دوست کے ساتھ رہا، پھر جب اس کے والد نے اس کی شادی کر دی تو وہ مجھے گھر چھوڑنا پڑا۔ پھر میں عمران کے فلیٹ میں آ گیا۔ عمران میرا بہت اچھا دوست تھا۔ اسی کے مشورے پر میں نے تعلیم حاصل کی اور نوکری کے ساتھ کوچنگ بھی کر لی اور اب MBA کی تیاری کر رہا ہوں۔ میری نوکری پکی ہو گئی تھی اور تنخواہ بھی بڑھ گئی تھی۔ اسی خوشی میں کپڑے اور مٹھائی لے کر گھر گیا تو معلوم ہوا وہ دونوں بہنیں گھر بیچ کر کہیں اور چلی گئی ہیں، اور اس کے لیے انہیں منیر نے ہی مجبور کیا تھا۔ اب میں کیا کر سکتا تھا؟ میں نے تو دونوں کو بہت سمجھایا تھا، مگر اب میرے پاس تو کوئی ان کا اتا پتہ نہیں تھا۔ میں رنجیدہ ہو کر واپس آ گیا۔ میری زندگی کا یہ باب اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ کہتے ہیں سگے رشتے ہوں تو آپ کو ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہوتی، لیکن میرے بہن بھائی ان کے ہوتے ہوئے بھی میں لاوارث تھا۔ میں نے اب خود کو فلاحی کاموں میں مصروف کر لیا۔
کسی کو ہاسپٹل کا مسئلہ ہوتا یا اسکول میں داخل یا کسی کی شادی یا نوکری کا، میں پوری کوشش کرتا کہ ان کی مدد کر سکوں۔ اس طرح مجھے بہت سکون ملتا۔ بس کبھی کبھی اپنوں کی یاد ستاتی تو دل بے چین ہو جاتا۔ عمران مجھے شادی کرنے کا مشورہ دے رہا تھا، مگر میں انکار کیے جا رہا تھا۔ میں ان چکروں میں کبھی نہیں رہا تھا، اور اپنی بہنوں کے رویے کے بعد تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی لڑکی کیسے اعتبار کے قابل ہوگی۔ میں بغیر دیکھے کیسے شادی کروں؟ اگر وہ بھی میری بہنوں کے جیسی مزاج کی نکلی پھر کیا ہوگا؟ انہیں الجھنوں میں وقت گزرتا رہا۔ فلاحی کاموں کے دوران مجھے کچھ بیوہ عورتوں اور کچھ طلاق یافتہ عورتوں سے واسطہ پڑا۔ میں ان عورتوں سے مل کر کافی حیران ہوا۔ اتنی اچھی، سلجھی اور محنتی عورتیں محض اپنے بچوں کی خاطر محنت مزدوری کرنے کو تیار تھیں۔ کم گو سادہ مزاج عورتیں، ان میں سے 2 کو تو میں نے نوکری لگوائی اور 1 کو سلائی مشین دلا دی۔ 1 کے بچے کو تو اسکول میں داخل کرا دیا۔ پھر اچانک ہی میرے ذہن میں یہ بات آ گئی، کیوں نہ میں ایسی ہی کسی بیوہ یا طلاق یافتہ کا سہارا بن جاؤں؟ یہ تو کار ثواب ہے۔ جب عمران سے میں نے اس کا ذکر کیا تو وہ پہلے خوب ہنسا، پھر سمجھانے لگا، بظاہر یہ بہت آسان ہے مگر بہت مشکل ہوگی تمہیں۔ میں اپنے فیصلے پر قائم رہا۔ اگر کوئی ایسی عورت ملی جو خود بھی سہارے کی خواہش مند ہو تو میں اس کا ہاتھ تھام لوں گا۔ میری شخصیت عمران کے سامنے تھی، اس لیے وہ سمجھ گیا کہ میں یہ بات پوری سنجیدگی سے کر رہا ہوں۔ پھر اس نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا میں کتنا مخلص ہوں، اور اگر کسی طلاق یافتہ یا بیوہ سے میری شادی ہوئی، چاہے وہ مجھ سے عمر میں جتنی بھی بڑی ہو، میں اس کو لے کر چلوں گا۔ ایک دن میں ایسے ہی عمران کو میسج کر رہا تھا کہ وہ غلطی سے کسی دوسرے نمبر پر چلا گیا، کیونکہ جواب کچھ اور آیا۔ میں نے سوری کا میسج بھیجا، جواباً ادھر سے بھی ہلکا پھلکا میسج آیا۔ میں اس دن نہ جانے کس موڈ میں تھا کہ میں بھی برابر میسج کرنے لگا، حالانکہ میں ان فضولیات سے دور رہتا ہوں، اور آج تک کسی لڑکی سے میں نے اتنی فضول باتیں کبھی نہیں کی، ٹائم پاس کے لیے بھی نہیں۔ پھر تو یہ سلسلہ چل نکلا۔ اب میری روزانہ میسج کے ذریعے بات ہونے لگی۔ پہلے تو وہ خود کو مرد ظاہر کر کے بات کرتی رہی، لیکن جب میری طرف سے کوئی بھی فضول میسج نہیں گیا تو اس کو اطمینان ہو گیا کہ میں شریف انسان ہوں۔ پھر اس نے اپنا ادھورا سا تعارف کروایا۔ مجھے خیر اس کی کوئی کھوج نہیں تھی، وہ جیسے بات کرتی میں ویسے ہی اس کو جواب دیتا۔ میں نے اس سے کچھ نہیں چھپایا تھا، جو سچ تھا سب بتا دیا تھا۔ اکیلا رہتا ہوں، بہن بھائی ہو کر بھی نہیں ہے میرے ساتھ، سب چھوڑ چکے ہیں، سب اپنی دنیا بسا چکے ہیں۔ آواز سے وہ مجھے کافی ینگ لگتی تھی۔ میں سمجھا شاید وہ کوئی ڈری سہمی سی لڑکی ہے جس پر والدین سختی کرتے ہیں، کیونکہ بقول اس کے وہ چھپ کر بات کرتی ہے۔ وہ کافی سلجھی ہوئی گفتگو کرتی تھی، اس کا مطلب تھا کہ وہ پڑھی لکھی ہے۔ میرے حالات جان کر اس نے بھی مجھے شادی کا مشورہ دیا۔ آپ میری بات مانیے، کسی اچھی لڑکی سے آپ شادی کر لیجئے، یوں تنہائی کا شکار نہیں ہوں گے۔ جواباً جب میں نے اپنی مرضی بتائی کہ میں کسی بیوہ سے یا طلاق یافتہ عورت سے، چاہے وہ عمر میں مجھ سے بڑی ہو، شادی کر سکتا ہوں اور کرنا چاہتا ہوں، جب میں نے اپنی مرضی بتائی تو وہ کافی حیران ہوئی۔ پھر اس نے مجھے سمجھانے کی کافی کوشش کی، مگر میں نے ٹال دیا۔ ہماری یہ صاف ستھری دوستی میسج کے ذریعے چلتی رہی۔ اب ہم کافی باتیں ایک دوسرے سے کرتے تھے۔ وہ ایک کمپنی میں جاب کرتی تھی۔ میں نے اس کے مالی حالات کی وجہ سے کئی بار مدد کی پیشکش کی، جو کہ اس نے منع کر دیا۔ پھر جب اس نے بتایا کہ وہ بیوہ ہے اور 2 بچوں کی ماں ہے تو مجھے اس سے سچ مچ ہمدردی ہو گئی۔ وہ واقعی بہت اچھی تھی۔ ان حالات میں بھی اس نے میری کسی پیشکش کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ بقول اس کے اسے صرف اچھے دوست کی تلاش تھی جس سے وہ اپنے دل کا حال کہہ سکے۔ 1 سال ہو گیا تھا۔ میں اب اس کا عادی ہو گیا تھا۔ جس دن اس کا میسج نہیں آتا میرا دل کسی کام میں نہیں لگتا۔ میں نے اسے آخرکار پروپوز کر دیا، مگر اس نے انکار کر دیا کہ اس کا میرا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ میں سمجھا کہ وہ میرے غیر شادی شدہ اور اپنے بیوہ ہونے کی وجہ سے کہہ رہی ہے، تاکہ وہ تسلی کر لے اور جیسے چاہے معلومات کر لے، مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ اب ہم فون پر ہی بات کرتے۔ میں نے ملنے پر بہت اصرار کیا، مگر وہ نہ مانی۔ اب پھر میں نے عمران کو بتایا۔ حسب معمول اس نے مجھے کافی ڈانٹا، مگر میری سنجیدگی دیکھ کر اس نے مجھے تسلی دی کہ فکر نہ کرو، مان جائے گی، آخر تیرے جیسا بندہ اس کو کہاں ملے گا۔ اسی طرح تقریباً 1.5 سال ہو گئے۔ اچانک اس کا میسج اور فون آنا بند ہو گئے۔ کوئی جواب نہیں آ رہا تھا، کبھی نمبر بند اور کبھی مصروف۔ میں تو بالکل پریشان ہو گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ میرے پاس تو سوائے نمبر کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ تقریباً 1 ماہ بعد مجھے ایک لیٹر ملا۔ یہ اسی کا خط تھا۔ لکھا تھا، محمود، مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا تھا۔ آپ ایک
پڑھے لکھے انسان ہیں۔ میں آپ کے خلوص اور پیار کی بہت قدر کرتی ہوں۔ آپ ایک بہت اچھے دوست ہیں۔ مجھے تلاش تھی ایک مخلص دوست کی جس سے میں اپنے دل کی ساری باتیں کہہ سکوں۔ آپ نے اس کمی کو پورا کر دیا، لیکن افسوس ہے آپ نے جو پیشکش مجھے کی تھی اس حوالے سے میں نے بہت سوچا، پھر آپ کے دیے گئے پتے پر میں نے آپ کو دیکھ بھی لیا۔ یقین جانیے آپ کسی بھی لڑکی کو خوش رکھ سکتے ہیں، پھر آپ یوں خواہ خود کو کانٹوں میں گھسیٹ رہے ہیں۔ آپ نے مجھے نہیں دیکھا، مجھے سہارے کی ضرورت تو تھی، اس لیے میں نے آپ کو چپکے سے دیکھ بھی لیا، لیکن پھر مجھے آپ کو دھوکہ دینے کی ہمت نہیں ہوئی۔ میں آپ سے عمر میں بڑی ہوں اور بہت بڑی ہوں، مجھے ایک میچور سہارے کی ضرورت ہے۔ وہ کہ آپ کی باتوں سے مجھے آپ میچور ہی لگے، مگر عمر کا فرق بہرحال معنی رکھتا ہے، اس لیے میں نے اپنی والدہ کے بتائے ہوئے ایک رشتے پر ہاں کر دی ہے۔ ابھی پچھلے ہی ہفتے میرا نکاح ہوا ہے۔ اب میرا آپ سے رابطہ ممکن نہیں ہے۔ میری آپ کے لیے دعائیں ہیں اور یہ گزارش بھی ہے کہ آپ کسی اچھی اور اپنی ہم عمر لڑکی سے شادی کر لیں۔ خط پڑھ کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ پتہ نہیں خلوص اور محبت میں کہاں کمی تھی جو کوئی میرا بن کر بھی نہیں بن پایا۔ میں نے تو اس کو بیوہ اور اپنی عمر سے بڑا ہونے کے باوجود قبول کیا تھا، محبت کی تھی۔ میں نہیں سوچ رہا تھا کہ وہ مجھ سے بڑی ہے۔ بس مجھے ایک اچھا سلجھا ہوا جیون ساتھی چاہیے تھا، میری بہنوں کی طرح نہیں جن کی زبان اتنی خراب تھی، کیونکہ وہ پہلی عورت تھی جس کو میں نے سلجھا ہوا پایا تھا۔ لیکن شاید میں اس کے معیار پر پورا نہیں اترا اور میری یہ محبت ادھوری ہی رہی۔ اب شاید میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکوں گا۔ عورت ذات نے مجھے وہ دھوکہ دیا ہے کہ میں شاید اب شادی کی طرف ارادہ بھی نہ کر سکوں۔ عمران مجھے کہتا ہے کہ تم شادی کر لو، یہ تنہا زندگی کیسے گزارو گے؟ لیکن میں ان سے کیا کہوں؟ عورتوں نے مجھے وہ روپ دکھایا ہے کہ میں اب کسی اور روپ کو دیکھنے کا قائل نہیں ہوں۔ مجھے ڈر لگتا ہے بیوی کے نام سے، نہ جانے کیسی ہوگی، نہ جانے کیا کرے گی میرے ساتھ، کیا میری بہنوں جیسی ہوگی یا پھر اس عورت جیسی جو میری محبت کو ادھورا چھوڑ کر چلی گئی، جو مجھ سے بس وقت گزاری کر رہی تھی اور پھر مجھے تنہا چھوڑ کر وہ بھی چلی گئی۔